بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر ڈرائیور اپنی مرضی سے کبیر شاہ کا ساتھ دے رہا ہوتا تو اب تک اسے اسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ آخر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اسے گن پوائنٹ پر رکھ لیا گیا ہے۔ ویسے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، قبل از وقت کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ عین ممکن ہے عبدالکریم نے اپنی مرضی سے کبیر شاہ کے ساتھ ہو اور ساحل کو کسی خفیہ ٹھکانے پہنچانے کے بعد ادھر کا رخ کرے۔ صدف نے کہا، اس واقعے نے تمہارے ذہن میں بہت برا اثر کیا ہے۔ تم پہلے ایک بات کہتے ہو، پھر خود ہی کمزور پڑ کے ساتھ ہی اس کی نفی کر دیتے ہو۔ تم ایسے تو نہیں تھے وجدان؟ ہاں، میں ایسا نہیں تھا، میں نے گراہٹ سے مشابہ آواز میں کہا۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، پاشا انکل نے کیا کہا ہے؟ اس نے 1 گھنٹے بعد فون کرنے کو کہا ہے۔ میں نے اسپتال کے مین گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب تک وہاں رکھاں والی کے حالات سے باخبر ہو جائے گا۔ میں صدف کو بتا چکا تھا ساحل میرے ایک دشمن درینہ چودھری نوازش علی کی قید میں تھی، جو رکھاں والی کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس حوالے سے اس نے سوال کیا، کیا رکھاں والی سید پور سے نزدیک ہی ہے؟ دونوں گاؤں میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے بدستور گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نگاہ سے مجھے تکتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حقیقت سید پور نہیں بلکہ رکھاں والی جانے والے تھے۔ وہ تو پاشا انکل کے والد کی ڈیتھ بیچ میں آ گئی، ورنہ تمہارا پروگرام کچھ اور ہی تھا۔ وہ زود فہم لڑکی میری کمزوری کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس کے خیال کی انگلیوں نے میری دکھتی کوئی رگ سے ایڑ چھاڑ کی تو میں نے صاف گوئی سے کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے صدف۔ میں سید پور میں بیٹھ کر رکھاں والی کے معاملات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فرید اس سلسلے میں میری بھرپور مدد کرنے والا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کرنے کے بعد میں نے مزید بتایا، میں کراچی سے یہی پروگرام لے کر لاہور پہنچا تھا اور آگے سید پور جانے والا تھا۔ وہ اسبات میں اس طرح سر ہلانے لگی جیسے میری باتوں کی تہہ تک پہنچ رہی ہو۔ پھر اس سے قبل کہ وہ کوئی بات کرتی یا مجھ سے کوئی اور سوال پوچھتی، مجھے چونکنا پڑا۔ میں مسلسل اسپتال کے مین گیٹ کو دیکھ رہا تھا اور میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ وہاں سے ایک سفید ٹویوٹا ہائیس اندر داخل ہو رہی تھی، وہی ایمبولینس جس کا نمبر 1369 تھا اور جو میری ساحل کو رکھاں والی سے لے کر لاہور پہنچی تھی۔ صدف نے میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کر لیا اور میری نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظر بھی ایمبولینس تک جا پہنچی۔ ایمبولینس گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد آہستہ روی سے پارکنگ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس میں سوائے ڈرائیور کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے مطلوبہ افراد کو وہ کسی خاص مقام پر پہنچا آیا تھا۔ صدف نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، وجدان، یہ تو وہی ایمبولینس ہے؟ ہاں بالکل وہی ہے، میں نے خوابناک لہجے میں کہا۔ تم عبدالکریم کے پیچھے لگ جاؤ، تھوڑا فاصلہ رکھ کر میں بھی آ رہا ہوں۔ اسپتال کے اندر کسی قسم کی جارحانہ کارروائی مناسب نہیں ہوگی۔ ہم اسے کسی طرح گھیر کر باہر لے چلتے ہیں، پھر اس کی زبان کھلوا لیں گے۔ صدف نے میری تجویز سے اتفاق کیا۔ ہم یکے بعد دیگرے اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ہمارے ساتھ اسپتال سے باہر آ رہا تھا۔ توفیق کی زبانی مجھے عبدالکریم کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ میں ان سے کام چلا کر مزید بہت کچھ اگلوا سکتا تھا۔ وہ راولپنڈی کے علاقے ڈوک کھبا کا رہنے والا تھا اور لاہور میں کوٹ لکھپت میں اس کی رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے تھے۔ وہ عموماً یہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کے بیوی بچے ڈوک کھبا راولپنڈی میں رہتے تھے، لیکن سال میں 1-2 ماہ کے لیے وہ انہیں اپنے پاس لاہور بلا لیتا تھا۔ اسی طرح ایک آدھ مرتبہ وہ 8-10 دن کے لیے راولپنڈی چلا جاتا۔ ان دنوں عبدالکریم کی فیملی لاہور کوٹ لکھپت آئی ہوئی تھی، جہاں وہ کرائے کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ توفیق نے مجھے اس کے کوارٹر کا ایڈریس سمجھا دیا تھا۔ میں نے عبدالکریم کو ہائی لیکس کی جانب لاتے ہوئے کہا، راولپنڈی سے تمہارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جو ہمارے گھر میں ٹھہرے ہیں، تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا تھوڑی دیر پہلے آپ ہی اسپتال میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ مجھے بتایا گیا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تم بالکل صحیح بتایا گیا ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اب تم فوراً ہمارے ساتھ چلو۔ کیا آپ لوگ مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے؟ اور کہاں لے کر جائیں گے؟ صدف نے کہا، جہاں تمہارے مہمان انتظار کر رہے ہیں تمہیں وہیں جانا ہوگا۔ اس نے ایک لمحے
کے لیے شاک امیز نظر سے مجھے دیکھا۔ اگر میرے ساتھ صدف نہ ہوتی تو شاید وہ میری بات پر اعتبار نہ کرتا، لیکن صدف کی موجودگی میں وہ زیادہ پس و پیش نہ کر سکا، صرف اتنا پوچھا، میں نے تو آپ کو لوگوں کو نہیں جانتا، میرے مہمان آپ کے گھر میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ ہمارے گھر میں خود نہیں پہنچے بلکہ ہم عذرائے ہمدردی انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے، میں نے اسے چکر دیا، وہ پہلی مرتبہ لاہور آئے ہیں، تمہارا پتہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، ہم سے ملاقات ہو گئی، ہم ایک مریض کو دیکھنے اس طرف آنا تھا، سوچا جاتے ہوئے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہم کافی دیر سے ادھر تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ میری باتوں میں آ گیا اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس کی مزید تسلی کے لیے کہا، تم راولپنڈی میں ڈوک کھبا کے علاقے میں رہتے ہو نا؟ وہ ادھر ہی سے آئے ہیں۔ توفیق سے حاصل شدہ معلومات نے کام دکھایا اور وہ مطمئن ہو کر ہمارے ساتھ ٹویوٹا ہائی لیکس میں بیٹھ گیا۔ فی الحال اس گاڑی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہائی لیکس کیمپس کے علاقے سے نکلنے لگی تو صدف نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، ظاہر ہے وہ آئندہ منزل کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے عبدالکریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فاضلہ کالونی یہاں سے زیادہ دور نہیں، ہم تمہیں بہت جلد فارغ کر دیں گے۔ صدف کے ہونٹوں سے ایک اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ عبدالکریم سے پوچھ تاچھ کے لیے پاشا کی اس کوٹھی سے زیادہ موزوں اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کوٹھی پچھلے کچھ عرصے سے خالی پڑی تھی، لیکن میری لاہور میں آمد کے ساتھ ہی جیسے خدا نے اس کی سن لی تھی، اب صبح و شام وہاں اچھی خاصی رونق رہنے لگی تھی۔ وہ کوٹھی میرے لیے ایک تفتیشی سیل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ عبدالکریم بھی جواب کے لیے چند لمحوں بعد وہاں پہنچنے والا تھا۔ میں نے فیروز پور روڈ پر آنے کے بعد گاڑی کو اچانک رفتار بڑھا دی۔ ہمارے درمیان گاہے بے گاہے معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ہمارے سے مراد میرے اور صدف کے درمیان عبدالکریم خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ ہمارے ساتھ تو چلا آیا تھا، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ کسی الجھن کا شکار نظر آنے لگا تھا، جیسے وہ یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اس نے ہمارے ساتھ آ کر اچھا کیا تھا یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ خاموشی کے طویل وقفے کے دوران میں اس نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا، میں ہسپتال سے صرف 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، مجھے 3 بجے سے پہلے واپس ڈیوٹی پر آنا ہوگا، مجھے امید ہے آپ لوگ ہمیں اپنے گھر میں روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ میں نے کہا، تمہاری مجبوری ہے تو ہم تمہیں کیوں روکیں گے، تمہیں بس یہی کرنا ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ہم اپنے گھر میں ہوں گے۔ میرے اطمینان دلانے سے اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں؟ وہ ہماری شخصیت، لباس اور حلیہ کسی بھی طور دودھ کا کاروبار کرنے والوں جیسا نہیں تھا، اس لیے عبدالکریم کا الجھنا درست تھا۔ دودھ کے ڈرم سے لدی پھندی ٹویوٹا ہائی لیکس کے ہم کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے تھے جو اس سیٹ اپ میں تھا، اسے ہم کہیں اور پھینک آئے تھے۔ میں نے عبدالکریم کے استفسار کی جانب میں سنجیدگی سے کہا، ہم مختلف قسم کے کاروبار کرتے ہیں، ہمارا اپنا فارم ہے، دودھ، دہی، مکھن اور کریم ہر شے سے کاروبار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسی مشینیں بھی تیار کریم کی کریم بھی نکال سکتے ہیں۔ کریم کی کریم؟ اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ہاں، میں نے شفاقی سے کہا، کریم کی کریم اور نہایت ہی عمدہ کریم۔ عبدالکریم متوحش انداز میں مجھے تکنے لگا، میرے لہجے میں چھپی سنگینی کو شاید اس نے محسوس کر لیا تھا۔ سرسراتی آواز میں بولا، مگر آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ آپ کو فارم ہاؤس چلاتے ہوں گے؟ ہمیں دیکھ کر تمہیں کیا اندازہ ہوا ہے؟ میں نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، میرا مطلب ہے آپ تو پڑھے لکھے اور بابو ٹائپ نظر آتے ہیں، دودھ کا کاروبار تو… میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، عبدالکریم، کیا پڑھے لکھے اور صاف ستھرے نظر آنے والے لوگ دودھ کا کاروبار نہیں کر سکتے؟ وہ ندامت امیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، فرید، ویسے تم اتنا جان لو کہ ہم ڈیری فارم کے مالک یعنی سیٹ ہیں، کام ہمارے درجنوں ملازم کرتے ہیں، اس کی کچھ دیر بعد تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ تو کیا آپ لوگ مجھے اپنے ڈیری فارم پر لے جا رہے ہیں؟ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ وہ اور زیادہ الجھ گیا اور سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر میں تو آپ نے بتایا تھا کہ میرے مہمان آپ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں غلط نہیں بتایا تھا، میں نے گاڑی کی رفتار کو بڑھاتے ہوئے کہا، دراصل ہمارا ڈیری فارم گھر کے راستے میں پڑتا ہے، مجھے 5 منٹ کا ایک ضروری کام ہے، اس لیے ڈیری فارم کو ٹچ کرتے ہوئے گھر کی طرف جائیں گے۔ میری اس مبہم وضاحت سے مزید الجھ گیا۔ اس کی ذہن میں خوف کی آمیزش تھی۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ اس کا یہ سوال ذہنی انتشار کا گماز تھا، کیونکہ میں نے ابھی اسے اپنا نام وغیرہ نہیں بتایا تھا۔ اس کی پریشانی کا
کا لطف اٹھاتے ہوئے میں نے کہا، عبد الکریم لگتا ہے تمہاری یادداشت خاصی کمزور ہے، چند لمحے پہلے بتائے ہوئے ہمارے نام بھی تم بھول گئے۔ اس دوران میں صدف بالکل خاموش رہی، وہ ایسے انداز کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ میں نے عبد الکریم سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خلاف معمول کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر فارغ ہوا ہو تو اس کے انداز میں اور بے پرواہی کا سب سے زیادہ اثر یادداشت پر پڑتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ خلاف معمول کوئی بڑا کارنامہ، اس کی زبان سے صرف اتنا ادا ہوا۔ میں نے کہا، تم نے آج صبح ہی بہت طویل سفر کیا ہے، تیز رفتاری سے کچے پکے راستے پر ایمبولینس دوڑاتے کوئی عام یا آسان کام تو نہیں۔ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں سراسیمگی اتر آئی۔ خوف میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا، آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سخت غلطی کی ہے، اب تو یہ غلطی ہو چکی عبد الکریم، میں نے پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا، پھر اس کا خوف دور کرنے کی غرض سے معتدل انداز میں کہا، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، ہم وہی ہیں جو تمہیں بتایا تھا، تم نے ہمارے نام بولنے کی غلطی کی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے فیروز پور روڈ کو الوداع کہتے ہوئے شاہ جمال روڈ پر گاڑی موڑ لی، پھر عبد الکریم سے کہا، میرا نام وجیح ہے اور یہ میری بزنس پارٹنر صدف ہے۔ میں نے صدف کی جانب اشارہ بھی کر دیا، اور یہ تو تمہیں یاد ہے ہمارا دودھ کا بزنس ہے، یعنی ڈیری فارم۔ میری اس طنز آمیز وضاحت سے اس کی الجھن میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس نے متذبذب انداز میں پوچھا، لیکن آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں نے آج ایک طویل سفر طے کیا ہے؟ تمہاری صرف یادداشت ہی کمزور نہیں بلکہ تم احمق بھی ہو۔ میں نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تم ایمبولینس ڈرائیو کرتے ہو، اسپتال سے مجھے تمہارے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ تم آج صبح ایک ڈیڈ باڈی احمد نگر چھوڑنے گئے ہو۔ احمد نگر دور دراز کا ایک گاؤں ہے۔ کیا میں ان معلومات کی روشنی میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ تم نے طویل اور پرمشقت سفر کیا ہے؟ اوہ، اس نے اطمینان بخش سانس خارج کی۔ میں کچھ اور سمجھا تھا۔ آخری الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ خاصا ریلیکس دکھائی دینے لگا۔ میں کچھ اور سمجھا تھا کا مفہوم اور تشریح جانتا تھا۔ وہ یہ جان کر مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کی واپسی کے سفر کی تفصیلات سے میں آگاہ نہیں تھا۔ چودھری نظام الدین کی ڈیڈ باڈی کو اسپتال سے احمد نگر پہنچانا ایک نصابی کاروائی تھی، لیکن ساحل کو رکھن والی سے لے کر آنا اور کسی خفیہ مقام تک پہنچانا سراسر غیر نصابی سرگرمی تھی۔ عبد الکریم کی دانست میں اس کے کچے چٹے سے ناواقف تھا۔ میں نے اسے اسی خوش فہمی میں رہنے دیا اور پوچھا، ڈوگ کھبا میں تم کہاں کے رہنے والے، یعنی تمہارا گھر کس طرف ہے؟ اس نے جواب دیا، کیفے نثار کے نزدیک۔ آج کل تمہارے بیوی بچے یہیں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، تم ادھر کوٹ لکھپت میں کرائے کے کوارٹر میں رہتے ہو؟ اس کی حیرت سوا ہو گئی۔ آپ تو میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تمہارے مہمانوں نے چند باتیں بتائی ہیں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، وہ تمہارے سسرالی رشتہ دار ہیں، شاید تمہاری بیوی انہیں جانتی ہو، وہ بتا رہے تھے تم سے پہلے کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تم ان سے مل کر حیران رہ جاؤ گے۔ ابھی تو میں آپ سے مل کر حیران ہوں، وہ بے ساختہ بولا۔ میں نے فرید پاشا کی کوٹھی کے سامنے پہنچ کر ہائی لیکس روک دی۔ کوٹھی کے بند گیٹ کو دیکھ کر عبد الکریم کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر الجھن تیر گئی، اور جب کسی ملازم نے آ کر گیٹ کو نہیں کھولا بلکہ یہ کام میں نے انجام دیا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، وجیح صاحب کیا آپ کا ڈیری فارم یہی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اس کا جو خوف قدرے زائل ہو گیا تھا اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے ہائی لیکس کو کوٹھی کے اندر پہنچایا، پھر گیٹ کو بند کرنے کے بعد عبد الکریم کے سوال کا جواب دیا، ہاں یہ ہمارے ڈیری فارم کا ایک حصہ ہے، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ یہ بات نہیں جناب۔ وہ کوٹھی کے اندر چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد متعجب انداز میں بولا، یہاں تو خاموشی اور سناٹا ہے، کوئی بھی ورکر نظر نہیں آ رہا، یہ کس قسم کا ڈیری فارم ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم اپنے ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی کوشش نہ کرو، صدف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اس نے بہت مفید معلومات اگلنا ہے۔ وجیح نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، یہ کوٹھی ہمارے ڈیری فارم کا ایک حصہ ہے، یہاں صرف کریم نکالنے والی 2 مشینیں نصب ہیں، ہم تمہیں دکھائیں گے ہم نے پچھلے 2 دنوں میں کتنی کریم نکالی ہے، سارا مال ایک تہہ خانے میں رکھا ہے سنبھال کر۔ میں نے کوٹھی کے حال نما کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، صدف تم اس بیچارے کو آدھی بات کیوں بتا رہی ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتی کہ یہ 2 مشینیں کریم نکالتی ہیں؟ عبد الکریم ٹھٹک کر رک گیا، پھر خوفزدہ لہجے میں بولا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے آپ کی بات کا یقین کر کے سخت غلطی کی ہے، یہ کوئی ڈیری فارم ہے اور نہ ہی یہاں پر میرے مہمان موجود ہیں، آپ لوگ بہت معنی خیز اور خوفناک باتیں کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا اور صفاقی سے کہا،
کہا جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے تو پھر اس غلطی کی سزا بھی ضرور ملے گی۔ ویسے ہم نے تم سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی، تمہارے مہمان ڈیری فارم پر نہیں بلکہ ہمارے گھر پر موجود ہیں۔ ایک ضروری کام سے نبٹنے کے بعد ہم گھر کی طرف جائیں گے، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اسے کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ میرا کیسا امتحان لوگے؟ میں اسے دھکیلتے ہوئے حال نما کمرے میں لے آیا۔ یہ وہی وسیع و عریض کمرہ تھا جہاں 2 روز قبل میں نے منشا کے آدمیوں کی ٹھکائی کی تھی۔ فیض احمد اور گینڈا نما قادر بخش اس وقت خفیہ تہہ خانے میں موجود تھے۔ مذکورہ تہہ خانے کا خفیہ راستہ بھی اسی حال کی ایک دیوار میں تھا۔ میں نے عبد الکریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، امتحان بہت سادہ اور آسان ہے۔ ہم دونوں کریم نکالنے والی مشینیں ہیں اور تم ہو کریم۔ ہم کریم کی کریم نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے تعاون کیا تو فابہہ، ورنہ تم بھی وہیں نظر آؤ گے جہاں تمہارے جیسے چند افراد آرام فرما رہے ہیں۔ تم لوگ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ میں نے سنگین لہجے میں پوچھا۔ ساحل کو تم نے کہاں پہنچایا ہے؟ ساحل؟ وہ ہونکوں کی طرح میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے ایک زناٹے دار چانٹے سے اس کا گال سلگا دیا، پھر کہا، میں اس ساحل کا نامی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جسے تم اپنی ایمبولینس میں رکھاں والی سے لے کر آئے ہو۔ وہ گاڑی میں اسٹریچر پر ایک سفید چادر کے نیچے لیٹی تھی۔ بتاؤ تم نے میری ساحل کو کہاں پہنچایا ہے؟ اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہم اسے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، تاہم اس نے ہمیں چکر دینے کی کمزور سی کوشش کی۔ آپ میری بات کا اعتبار کریں، میں کسی ساحل کو نہیں جانتا۔ اس کا لہجہ کھوکھلا اور الفاظ اعتبار سے خالی تھے۔ شاید آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے سینے پر ایک زوردار فرنٹ پش کک رسید کی۔ وہ 6 فٹ پیچھے پشت کے بل زمین بوس ہو گیا۔ میں اچھل کر اس کے قریب پہنچا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، تم اس فیلڈ کے نہیں ہو، اس لیے بہتر ہے راہ راست پر آ جاؤ۔ میں نے گراہٹ امیز آواز میں کہا، خواہ مخواہ مجھ سے ہاتھ پاؤں نہ تڑواؤ، اپنے بیوی بچوں ہی کا کچھ خیال کرو۔ اگر تم زندہ نہ رہے یا اپاہجوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل بنا دیے گئے تو کیا کرو گے؟ تمہارے بیوی اور بچے کہاں کہاں بھیک مانگتے پھریں گے؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر تنبیہی انداز میں کہا، یہ بات ذہن سے نکال دو کہ مجھے کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ سید پور اور فتح گڑھ کے درمیان تمہاری ایمبولینس میرے نزدیک سے گزری تھی۔ اگر میری گاڑی میں خرابی پیدا نہ ہو گئی ہوتی تو میں تمہیں فتح گڑھ کے قریب ہی گھیر لیتا۔ تمہارے ساتھ پیسنجر سیٹ پر کبیر شاہ بیٹھا تھا اور 2 افراد ہائی ایس کے پچھلے حصے میں تھے۔ کیا تمہیں یقین آیا؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سینے پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے مزید کہا، تم جانتے ہو میں تمہارے بارے میں کتنی گہری معلومات رکھتا ہوں۔ ہمارے 2 مسلح ساتھی اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہیں جنہوں نے تمہارے بیوی بچوں کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو تمہارے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مسلح ساتھیوں والا قصہ میں نے اس کی سٹی گم کرنے کے لیے گڑھا تھا۔ وہ مجھے خاصا متاثر نظر آیا۔ میں نے کہا، عبد الکریم، زندگی ایک بار ملتی ہے، کیوں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو ادھر تم جان سے جاؤ گے، ادھر تمہارے بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ میری بات مانو گے یا میں اپنے ساتھیوں کو کوٹ لاکھپت فون کروں؟ اس کی مزاحمت جواب دے گئی، اپنے پیاروں کی زندگی کا سوال بہت ہی ازمائشی ہوتا ہے۔ میں نے مجبوراً ایک جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ تھوڑی مار پیٹ کے بعد بھی اس کی زبان کھلوائی جا سکتی تھی، لیکن اس کارروائی میں وقت ضائع ہوتا اور عبد الکریم کا شدید زخمی ہونا بھی لازمی بات تھی۔ وہ بیچارہ لڑائی بڑائی کے معاملات میں کچا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آمادگی کے تاثرات نظر آئے تو میں نے اس کے سینے سے پاؤں ہٹا دیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھا اور کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کمزور سی آواز میں اس نے سوال کیا، آپ لوگوں کی مجھ سے اور میرے بچوں سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی نہیں، میں نے سادگی سے کہا، لیکن اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا تو تم ہی میرے دشمن اول ہوگے۔ میں تمہیں صرف 2 منٹ کی مہلت دیتا ہوں اور یہ مہلت میرے خاموش ہوتے ہی شروع ہو جائے گی۔ بولو، میری ساحل کو تم نے کبیر شاہ کے ایما پر کہاں پہنچایا ہے؟ میں کسی کبیر شاہ کو نہیں جانتا، وہ گیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ وحید صاحب کے کہنے پر کیا ہے۔ گویا تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ تم نے ساحل کو رکھاں والی سے لاہور پہنچایا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس لڑکی کا نام ساحل ہے جو میری ایمبولینس میں یہاں پہنچی ہے۔ اس نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ میری بات کا یقین کریں، میں ساحل یا کبیر شاہ سے واقف نہیں۔ وحید صاحب نے کہا کہ ایک لڑکی کو لانا ہے۔ میں نے ان کا کہنا مان لیا کیونکہ میں ان کا کہا ٹال ہی نہیں سکتا۔ میں نے
ساحل اور کبیر شاہ کا حلیہ بیان کیا تو عبد الکریم نے تصدیق کر دی۔ میرے سینے سے ایک طویل اور اطمینان بخش سانس خارج ہوئی، گویا اپنی چھٹی اس کی پکار پر کان دھر کر میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ سفید چادر سے ڈھکے ہوئے اسٹریچر پر ساحل کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنے تن بدن میں ایک راحت سی اترتی محسوس ہوئی۔ ساحل کا سراغ مل گیا تھا، تاہم وہ ابھی تک میری پہنچ سے دور تھی اور اس تک مجھے صرف عبد الکریم ہی پہنچا سکتا تھا۔ میں نے کہا، تم نے زبان کھول کر عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، ورنہ تم اور تمہارے بیوی بچے آج جان ہار جاتے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ اب ساحل کا پتہ بھی جلدی سے بتا دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے پوچھا، اور یہ تمہارے وحید صاحب کون ہیں؟ کیا بیچتے ہیں؟ تم ان کا کہا ٹال کیوں نہیں سکتے؟ وہ بولا، وحید صاحب کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ اس اسپتال میں انہوں نے ہی مجھے ملازمت دلوائی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں 4 نمبر روڈ کی ویگن چلاتا تھا۔ کام زیادہ اور آمدن کم تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے گزارا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ میں وحید صاحب کو دعائیں دیتا ہوں۔ کسی وحید صاحب کا میرے ساحل میں دلچسپی لینا میرے لیے نہایت ہی اہم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا تعلق کبیر شاہ ہی سے ہوگا، یعنی شعیب غوری سے۔ کبیر شاہ اپنے اڈے سے غائب ہو گیا تھا۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب پولیس نے ساؤتھ پر بھرپور کارروائی کی تو کبیر شاہ کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ شعیب غوری نے اپنے دستے راست کے فرار اور رپوشی سے لا علمی ظاہر کی تھی۔ گزشتہ رات فون پر اس سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اس گفتگو میں ہم 2 کھلے دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے، اور شعیب نے بڑے باشگاف الفاظ میں مجھے دھمکی دی تھی کہ اس نے میرا بندوبست کرانے کے لیے نہایت ہی خطرناک لوگوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ شعیب کی دھمکی کا نتیجہ بھی مجھے فوراً ہی دیکھنے کو مل گیا تھا۔ کبیر شاہ کا ساحل کے ساتھ رکھاں والی سے لاہور پہنچنا ثابت کرتا تھا کہ شعیب غوری اور چودھری نوازش علی میں کوئی نہایت ہی اہم ڈیل ہوئی ہے۔ میرے خدشات 100% درست ثابت ہو رہے تھے۔ میرے 2 دشمنوں نے آپس میں الحاق کر لیا تھا۔ عبد الکریم کے جواب نے اگرچہ میری الجھن کو بڑی حد تک دور کر دیا تھا، تاہم ابھی بھی بہت سے گوشے جواب طلب تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تو آج صبح چودھری نظام الدین کی لاش کے ساتھ اسپتال سے احمد نگر روانہ ہوئے تھے، پھر رکھاں والی کیسے پہنچ گئے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ کل رات گئے وحید صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ انہیں چند گھنٹوں کے لیے اسپتال کی ایمبولینس چاہیے، ایک مریضہ کو کسی گاؤں سے لاہور پہنچانا ہے اور یہ کام آف دی ریکارڈ ہوگا۔ میں نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ معلومات کرنے پر مجھے پتا چلا کہ اسپتال میں داخل ایک مریض کا انتقال ہو گیا ہے اور صبح اس کی لاش احمد نگر پہنچائی جائے گی۔ احمد نگر جانے والی ایمبولینس ڈرائیور سے میں نے بات چیت کی اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس کی جگہ میں جاؤں گا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی جگہ ڈیوٹی کر لیتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ وحید صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ مریضہ کو رکھاں والی سے لانا ہوگا۔ احمد نگر رکھاں والی کے شمال میں 2-2.5 کلومیٹر دور واقع ہے، اس لیے بھی یہ کام آسانی سے ہو گیا۔ عبد الکریم کی بات ختم ہوئی تو مجھے اپنے دل سے ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے 2 مرتبہ ساحل کے لیے مریضہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، کیا ساحل بیمار ہے؟ اگر وہ بیمار ہوتی تو اسے اسپتال میں داخل کیا جاتا۔ وہ بولا، میں نے اسے وحید صاحب کی کوٹھی پر پہنچایا ہے۔ میں نہیں جانتا اس لڑکی کا کیا قصہ ہے جناب، وہ تو اس سفر کے دوران میں بالکل بے ہوش پڑی رہی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، آپ کے رویے سے تو لگتا ہے وہ آپ کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ ساحل کی تصدیق ہو جانے کے بعد ایک ایک پل مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے عبد الکریم کی سنی انسنی کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، وحید کی کوٹھی کس طرف ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے تامل نظر آیا۔ میں نے پھنکار کر کہا، عبد الکریم، اگر اس مرحلے پر تم نے کسی گڑبڑ کی کوشش کی تو میں تمہارا نرخرا کاٹنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس کے بعد تمہارے بیوی بچوں کا کیسا حسرت ناک انجام ہوگا۔ میرے لہجے کی وحشت نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ پھنسی آواز میں بولا، وحید صاحب ادھر مسلم ٹاؤن میں رہتے ہیں، مگر خدا کے واسطے آپ مجھے اس چکر سے الگ کر دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ساحل میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے گنجیلی آواز میں کہا، تم نے میرا سب کچھ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، تم خود اس چکر میں کودے ہو خود۔ میرے لہجے کی صفاقی بڑھتی چلی گئی۔ اب تم کس طرح الگ ہونا چاہتے ہو؟ مسلم ٹاؤن کافی بڑا علاقہ ہے، وحید کی کوٹھی کا ٹھیک پتہ بتاؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں دونوں بازو پھیلا کر اس کی جانب بڑا، انداز ایسا ہی تھا کہ میں اس کی گردن دبوچنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ وحشت زدہ ہو کر نفی میں گردن جھٹکنے لگا، پھر تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے جان سے نہ مارنا۔ وحید صاحب آپ پارا مارکیٹ کے قریب رہتے ہیں۔ پھر اس نے کوٹھی کا جو نمبر اور
لوکیشن بتائی، اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ صدف بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ عبدالکریم منشا کی کوٹھی کا ایڈریس بتا رہا تھا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، یہ سفید رنگ کی ایک چھوٹی 2 منزلہ کوٹھی ہے نا؟ جی وہی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیکن یہاں پر تو محمد منشا نامی کوئی جرائم پیشہ شخص رہتا ہے۔ میں نے کہا، کوٹھی کے گیٹ پر کسی شمشاد علی ایڈوکیٹ کے نام کی تختی لگی ہے۔ عبدالکریم نے کہا، جی میں نے اس لڑکی کو اسی کوٹھی میں پہنچایا ہے۔ شمشاد علی وحید صاحب کے بڑے بھائی ہیں، لیکن منشا نامی کوئی بھی جرائم پیشہ شخص وہاں نہیں رہتا۔ ایک بے ہوش لڑکی کو ایمبولینس میں ڈال کر کسی دور دراز گاؤں سے لاہور جیسے شہر لایا گیا، پھر اسے کسی ہسپتال پہنچانے کی بجائے ایک کوٹھی میں لے جایا گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جرم اور کس کو کہتے ہیں؟ تمہارے وحید صاحب اور اس کا بڑا بھائی شمشاد علی کوئی شریف لوگ نہیں ہو سکتے۔ میں ایسے شریف بدماش قسم کے معاشری ناسوروں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر میں نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا۔ میری آواز میں براہٹ کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بولی، جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس کا ماتم کیا کرنا؟ اب ہمیں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ منشا کی کوٹھی ہم پچھلی رات دیکھ چکے ہیں۔ ایڈریس مشکل نہیں، وہ راستہ ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ پھر وہ عبدالکریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے بھی وہیں پہنچا دیں؟ صدف کا اشارہ واضح تھا۔ وہیں پہنچا دیں سے اس کی مراد خفیہ تہہ خانہ تھا، جہاں ہمارے چند دشمن پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص قادر بخش کی زبانی مجھے منشا کے بارے میں پتا چلا تھا۔ محمد منشا ان لوگوں کا باس تھا جو کسی چودھری دلدار کے لیے کام کرتا تھا۔ گویا منشا کا باس چودھری دلدار تھا۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو منشا اور چودھری دلدار کے ڈانڈے رکھاں والی کے چودھری نوازش علی سے جا ملتے تھے، کیونکہ ساحل کو رکھاں والی سے منشا کی کوٹھی پر پہنچایا گیا تھا۔ اب یہ کھیل واضح ہوتا جا رہا تھا۔ منشا کے بھیجے ہوئے آدمیوں کی دشمنی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ لوگ اگر میری تلاش میں تھے تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، چودھری نوازش علی کو میری تلاش تھی۔ گویا وہ اب تک ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ تمام باتیں میرے ذہن سے گزر گئیں۔ صدف نے استفسار تو مجھ سے کیا تھا، لیکن میرے جواب سے پہلے ہی عبدالکریم نے منت امیز لہجے میں کہا، میں نے آپ سے تعاون کیا ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اب آپ مجھے جانے دیں، مجھے 3 بجے ہسپتال پہنچنا ہے۔ ہسپتال کو فی الحال بھول جاؤ، میں نے رکھائی سے کہا، اور یہ بتاؤ آج تمہیں گھر کتنے بجے پہنچنا تھا؟ اگر زندگی نے وفا کی تو تم صحیح سلامت گھر پر ضرور پہنچو گے۔ آپ لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہو، وہ خفگی امیز انداز میں بولا۔ میں نے کہا، عبدالکریم میں آنکھیں بند کر کے تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ تمہارے بیان کی تصدیق ضروری ہے اور میں اس تصدیق کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ جب تک تم ہمارے مہمان رہو گے میں تمہیں خفیہ مہمان خانے میں پہنچا دیتا ہوں، جہاں ہمارے چند اور بھی خیر خواہ موجود ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر تمہارا کہا ہوا درست ثابت ہوا تو تم زندہ سلامت اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ وہ گگیا کر منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور خفیہ راستہ استعمال کر کے اسے کوٹھی کے تہہ خانے میں پہنچا دیا۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش قطع ہو گئے۔ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے ایک ایک کا چہرہ تکنے لگا، پھر اس کی نگاہ چھت سے جھولتے ہوئے سابق سیکیورٹی گارڈ خادم حسین پر جا کر ٹک گئی۔ میں نے اسے رج کر حیران ہونے کا موقع فراہم کیا اور تہہ خانے کی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مطمئن ہو کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ وہاں پر موجود افراد نے خاصی شرافت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ایسے شریف تو نہیں تھے، حالات نے انہیں بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ وقت بڑا ستم ظریف ہے، یہ بڑے سے بڑے فتنہ پرور کو بھی شرافت کے مظاہرے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں تہہ خانے سے باہر آنے سے پہلے ایک فیصلہ کر چکا تھا، اور وہ فیصلہ تھا اپنی جنگ آپ لڑنے کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ دوسروں کو اس جنگ کا ایندھن بناؤں۔ صدف حال نما کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس آ کر کہا، چلیں؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، فوراً چلیں، ایک لمحے کی تاخیر مناسب نہیں۔ صدف، میں نے اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے کہا، تم یہاں سے سیدھی فرید پاشا کی گلبرگ والی کوٹھی جاؤ گی، یا تم چاہو تو اپنے ماموں کے گھر بھی جا سکتی ہو، میں تمہیں ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہوں۔ وہ یکدم رک گئی۔ میں نے بات ہی ایسی کی تھی، اسے ٹھٹکنا پڑا۔ وجدان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں بے حد سنجیدہ تھا۔ ساحل تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا میرا مسئلہ ہے۔ تم خواہ مخواہ خود کو کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ یہ تم اچانک بے رخی کی باتیں کیوں کرنے لگے؟ ہاں، میں ایسا ہی بے رخ ہوں، میں نے شفاقی سے کہا۔ میں ان حالات میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ چٹانی لہجے میں بولی، اگر تم چاہو بھی تو مجھے روک نہیں سکو گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ایک طرح سے مجھے چیلنج کر رہی تھی۔ اس کا جذبہ بڑا
طاقتور اور سچا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی راہ بدلنے کی کوشش کی تو وہ باقاعدہ مجھ سے بھیڑ جائے گی۔ اس کے تیور میں جارحانہ پن جھلک رہا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا صدف، تم بلا وجہ ضد نہ کرو، میں گھنٹے بھر میں واپس آ جاؤں گا۔ تم 1 گھنٹے کی بات کر رہے ہو؟ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی، میں ایک لمحے کے لیے تم سے الگ نہیں ہو سکتی، اور میری یہ ضد بلا وجہ نہیں۔ ساحل تمہارے لیے بہت اہم ہوگی لیکن تم بھی میرے لیے کچھ کم اہم نہیں ہو۔ صدف نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے پاؤں میں گویا ایک زنجیر سی پڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اٹل ہے۔ اس کا عزم اور ارادہ ماؤنٹ ایورسٹ کو شرما رہا تھا۔ اس ضدی لڑکی کی سنجیدگی نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ صدف کی ضد میں اتنی اپنائیت اور جان نثاری تھی کہ میں نے ہتھیار پھینک دیے۔ فرید پاشا نے 1 گھنٹے بعد فون کرنے کو کہا تھا اور اب اس بات کو لگ بھگ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میری ریسٹ واچ 4 بجا رہی تھی۔ میں نے کوٹھی سے روانہ ہونے سے پہلے پاشا کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ عین ممکن تھا کوئی چونکا دینے والی اہم بات پتہ چل جاتی۔ میں جس مہم کے لیے جان نکلنا چاہتا تھا اس کے انجام کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں صدف کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں ٹیلی فون کی سہولت موجود تھی۔ ہم نے گزشتہ رات یہیں سے فون کر کے اپنے لیے ٹویوٹا کرولا منگوائی تھی جو اس وقت کار پورچ میں خاموش کھڑی تھی۔ میں نے رکھاں والی میں پاشا کی حویلی کا نمبر ملایا۔ اب یہ فون نمبر مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اہم چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ ریسیور پاشا کے چھوٹے بھائی نوید نے اٹھایا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اس سے بھرپور تعزیت کی۔ اس نے فرید پاشا سے میری بات کرا دی۔ فرید نے آن لائن ہوتے ہی پوچھا، یار میں 1 گھنٹے سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے اسے اپنی مصروفیت سے مختصراً آگاہ کیا اور پوچھا، کیا رکھاں والی سے کوئی خاص خبر آئی ہے؟ بہت ہی خاص خبر ہے، بس گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجدان، تمہارے وجدان نے بہت ٹھیک کام کیا ہے۔ ساحل کو آج صبح رکھاں والی سے ایک سفید ایمبولینس میں روانہ کیا گیا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے گزشتہ رات کراچی سے 2 بندے رکھاں والی پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں بھی ایمبولینس میں ساحل کے ساتھ گئے ہیں اور چودھری نوازش علی کا بیٹا فیصل بھی ان کے ہمراہ ہے، وہی جس نے مارشل آرٹس وغیرہ بھی سیکھ رکھا ہے۔ یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی۔ میری معلومات کے مطابق جب میاں زاہد حسین نے ساحل کو کراچی سے بائی روڈ لاہور روانہ کیا تھا تو فیصل اس وقت بھی اس قافلے کے ساتھ تھا۔ چھوٹی داڑھی والے جس آدمی کا پاشا نے ذکر کیا تھا وہ کبیر شاہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ایمبولینس کے پچھلے حصے میں جو 2 افراد دیکھے تھے ان میں ایک فیصل اور دوسرا کبیر شاہ کا ساتھی تھا۔ ایمبولینس اتنی تیزی سے میرے قریب سے گزری تھی کہ میں ان کی شکل یا حلیے پر غور نہیں کر سکا تھا۔ میں نے فرید پاشا سے کہا، چھوٹی داڑھی والے شخص کا نام کبیر شاہ ہے اور یہ میرے ایک تازہ بے تازہ دشمن کا خاص بندہ ہے۔ میں نے فرید پاشا کو شعیب غوری اور اس کی تنظیم CFK کے بارے میں کوئی خاص بات ابھی تک نہیں بتائی تھی، لیکن اب بھی مبہم انداز ہی اختیار کیا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، وجدان، لگتا ہے چودھری نوازش اور کراچی سے آنے والے بندوں نے کوئی خاص ڈیل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ساحل کو یہاں سے روانہ کیا گیا ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے پاشا، میں نے قائدی انداز میں کہا۔ یہ لگ بھگ 10 کروڑ روپے کی ڈیل ہے۔ میرے 2 دشمن آپس میں مل گئے ہیں اور اب مجھے ان دونوں ہی سے ان کی اوقات کے مطابق نمٹنا ہے۔ اور وہ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، تم نے تھوڑی دیر پہلے کسی محمد منشا کا ذکر کیا ہے جہاں ساحل کو پہنچایا گیا ہے۔ منشا کا چودھری نوازش اور کبیر شاہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہوگا، جبھی تو ساحل کو اس کی کوٹھی تک پہنچایا گیا ہے۔ میں نے کہا، ویسے اتنا بتا دوں کہ منشا کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے اعلیٰ کاروں سے نمٹ رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، کیا وہاں لاہور میں کوئی گڑبڑ ہے؟ اب ضروری ہو گیا تھا کہ پاشا کو یہاں کے حالات کے بارے میں مختصراً بتاؤں۔ اس کے غیاب میں جن سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا اس سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے کہا، پاشا تم اس طرف سے بالکل بے فکر رہو، میں سنبھال لوں گا۔ میرے خیال میں تمہارے والد کی تدفین میں اب زیادہ وقت نہیں، تم وہاں کے معاملات پر دھیان دو۔ میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ قسمت کو یہ منظور نہیں کہ ان صبر آزما لمحات میں میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ اسی وقت کسی نے فرید کو پکارا اور اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہم ٹیلی فون والے کمرے سے نکلے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیسرا شخص بھی وہاں سے ہمارے پیچھے آیا ہو۔ اس احساس نے بے اختیار مجھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا، لیکن مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ صدف نے پوچھا، کیا ہوا وجدان؟ کچھ نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔
لگا۔ میں اپنے احساس کے بارے میں کھل کر اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے پہلے بھی اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات سے ملنے کا مشورہ دے چکی تھی۔ اس نے میرے احساس کو وہم اور دماغ کے خلل کا نام دیا تھا۔ ہم دونوں کوٹھی کے بیرونی حصے میں آ گئے، لیکن وہ احساس بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ میں نے اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ احساس میرے قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کوئی احساس انتہائی نزدیک پہنچنے کے بعد میرے وجود میں داخل ہو گیا ہو۔ پلک جھپکتے میں وہ میرے جسم، میری ذات کا حصہ بن گیا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ میرے لیے ایک انوکھا اور حیرت انگیز تجربہ تھا۔ ہندوستان میں قیام کے دوران میں مجھے بہت سے طلسمی واقعات سے واسطہ پڑا تھا۔ پھر نیپال اور رشی کیش میں بھی بہت سے سفلی اور علوی نظارے دیکھنے کو ملے تھے، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں جس احساس سے گزرا وہ ان سب سے منفرد اور نرالا تھا۔ گزشتہ رات جب میں صدف کے ساتھ اس کوٹھی پر آیا تھا تو بھی مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اگر اس نوعیت کے واقعات صرف کوٹھی کے اندر ہی پیش آئے ہوتے تو میں سمجھتا کہ اس کوٹھی کے ساتھ کوئی پر اسرار یا ماورائی چکر ہے۔ پچھلی رات جب ہم کوٹھی کی طرف آ رہے تھے تو ہماری جیپ اچانک ناراض ہو گئی تھی۔ پھر جیپ کو پش دیتے وقت میں جن سنسنی خیز تجربات سے گزرا انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ازیں علاوہ گلبرگ 3 والی کوٹھی میں بھی مجھے اس سے ملتے جلتے تجربات ہوئے تھے۔ میں نے اپنا نام لے کر پکارا جانا تو بہت ہی واضح سنا تھا، اور پھر وہ خواب جس میں میں نے اپنے علاوہ خود کو دیکھا تھا، یعنی بیک وقت 2 وجدان۔ یا الہی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں ان دنوں چونکہ چی کی ایڈوانس مشقیں بھی باقاعدگی سے کر رہا تھا، اس لیے اپنی ان کیفیات کے بارے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ شاید میری کوئی باطنی قوت بیدار ہو رہی ہے۔ اس موقع پر استاد محترم آن جہانی ماسٹر ہینگ پائی بہت شدت سے یاد آیا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور میں اس سے واسطے میں ہوتا تو وہ ان پراسرار واقعات کی توجیہ کر سکتا تھا۔ یہ سچ ہے، دنیا کا کوئی بھی علم ہو وہ استاد کی نگرانی اور رہنمائی کے بغیر صحیح طور پر نہیں سیکھا جا سکتا۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ ذرا فرصت نصیب ہو تو میں کسی ماہر روحانیات سے ضرور رابطہ کروں گا تاکہ معاملات کی اس گتھی کو سلجھایا جا سکے۔ چی کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بے خبری میں کوئی نقصان اٹھا بیٹھوں۔ اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ کہیں چی کی ایڈوانس مشقوں میں مجھے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ کوئی بھی انسان ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو اس نظر نہ آنے والے احساس کا معاملہ تھا اور دوسری جانب سے نقلی وجدان نے مجھے ذہنی طور پر الجھا رکھا تھا۔ اس کی کرشمہ کاریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابتدا میں ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ یہ کہیں میرے اورا کا کمال نہ ہو۔ انسانی جسم سے چند انچ کے فاصلے پر دکھائی نہ دینے والی روشنیوں کا ایک پیکر لطیف بھی موجود ہوتا ہے جسے نسمہ یا ہمزاد بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے خیال کو رد کر دیا۔ اس بہروپیے نے پچھلے کئی گھنٹوں سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اورا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے شاولن ٹیمپل میں ہمزاد پر مجھے جو لیکچر دیا تھا وہ ابھی تک منو ان میرے ذہن میں نقش تھا۔ نقلی وجدان یا وہ بہروپیہ ہمزاد کی حقیقت پر پورا نہیں اترتا تھا۔ ویسے تو کسی کہانی اور مسالے دار واقعات میں ہمزاد کو بہت ہی بونڈے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے بعض عاملین اس سے بڑے بڑے مادی کام لینے کے دعوے دار نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے اعمال و افعال کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں ان خیالات میں جانے کہاں بہ جاتا کہ صدف کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وجدان، کیا ہم اسی دودھ والی گاڑی میں یہاں سے روانہ ہوں گے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہمزاد اور اپنے انوکھے احساس کے بارے میں سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ چلنے کے دوران میں وہ خیالات بجلی کے کوندے کی مانند میرے ذہن میں چمک گئے تھے۔ انسانی ذہن بھی حیرت کا کارخانہ ہے۔ سوچ کی رفتار کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پلک جھپکتے میں صدیوں کے معاملات کو نپٹا سکتی ہے۔ میں نے صدف کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہائی لیکس کو تو یہاں سے نکالنا ہی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم کرولا کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں۔ میں نے ٹویوٹا ہائی لیکس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور صدف کرولا میں بیٹھ گئی۔ دونوں گاڑیاں کوٹھی سے باہر آ گئیں۔ میں نے گیٹ کو مقفل کر دیا۔ پھر صدف نزدیک آ کر کہا، تم کرولا لے کر آگے چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شاہ جمال روڈ کے اختتام پر ایک نشیبی پارک ہے جسے شریف پارک کہا جاتا ہے۔ میں دودھ والی گاڑی کو اس پارک کے کنارے چھوڑ دوں گا۔ تم فیروز پور روڈ پر مڑنے کے بعد پیٹرول پمپ میں داخل ہو جانا۔ کرولا کی ٹینکی فل کروانا ضروری ہے۔ جب تک تم ایندھن بھرواؤ گی میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، پھر ہم ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس نے اسباد میں سر کو جنبش دی اور کرولا کو بڑھا دیا۔ 50 گز کے فاصلے سے میں
میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ شریف پارک ایک اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پارک میں زیادہ تر کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ وہ 2-3 سیمنٹ کی پچز موجود ہیں۔ ایک غریب گھرانے کا لڑکا اسی پارک میں سیمنٹ پچ پر نیٹ پریکٹس کرنے کے بعد قومی ٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ فرید پاشا ایک بطونی، قصہ گو اور دلچسپ انسان تھا۔ واقعات کے ساتھ اسی نے مجھے غریب کرکٹر کی روایت بھی سنائی تھی۔ وہ لڑکا زیادہ عرصے تک ٹیم میں شامل نہ رہ سکا۔ ایسا سٹار تھا جس کی چمک بہت جلد ماند پڑ گئی۔ کرکٹ کے افق سے وہ کس طرح غروب ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں نے ٹویوٹا ہائیلیکس کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا، پیٹرول پمپ کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم کرولا میں سوار مسلم ٹاؤن کی جانب اڑے جا رہے تھے۔ میں اس مرتبہ ڈرائیونگ سیٹ پر صدف موجود تھی۔ گزشتہ رات کے آخری حصے میں یہی گاڑی میں چلا رہا تھا۔ اس وقت فرید پاشا کا اسسٹنٹ تحسین نسان پیٹرول میں ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ منشا کی سفید کوٹھی تک جانے والا راستہ مجھے ازبر تھا۔ گزشتہ رات اس طرف آتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خیال نہیں آیا کہ میری ساحل کو آج اسی کوٹھی میں پہنچایا جائے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔